امته الاجلۃ اجمعین۔ آج میں ایک اشکال کو دور کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ میری گفتگو سے وہ اشکال دور ہو جائے گا جو اہل بدعت وسوسے کے طور پر ڈالتے ہیں ہمارے ذہنوں میں۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ لیکن ہم جب دوسرے سے مانگتے ہیں، کسی ولی سے، کسی نبی سے مانگتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے، یعنی اس کو جو بھی قوت دی گئی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے قوت دی ہے تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ اگر اللہ اسے دیتا ہی نہیں تو وہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، تو ہم تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلے تو شرک کی تعریف سمجھیں۔ شرک ذات میں یا کسی اللہ کی صفت میں یا عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے، ذات میں شریک کر دیا، یا کہنا کہ اللہ کے علاوہ اللہ جس طرح خالق ہے، قدرت مستقلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، خلق کرتا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے اس طرح بندہ بھی خالق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک فی صفت، یعنی جو اللہ کی صفت تھی وہ بندے میں بھی آپ نے مان لی، یہ شرک فی صفت ہے۔ اور یہ اس کا عقیدہ رکھتے ہی انسان مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے عبادت کی۔ جو اللہ کے لیے عبادت ہے وہ دوسرے کی عبادت کرنا، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے سے بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں، یعنی شرک کی سمجھ لیں تین قسمیں بن گئی ہیں: شرک فی ذات، شرک فی صفت، شرک فی العبادت۔ جو کام اللہ کے لیے خاص ہیں وہ دوسرے کے لیے کرنا، جو عبادت کے طور پہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ سجدہ کرنا، سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے خاص ہے، دوسرے کو کریں گے تو کیا ہوگا؟ شرک فی العبادت، کیونکہ سجدہ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو دوسرے کے لیے کریں گے تو کیا؟ دوسرے کی بھی عبادت کر رہے ہیں، شرک ہو گیا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہو گئیں شرک کی نا۔ اب ہم یہ منع کرتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے نہ مانگیں۔ مانگنا جو مانگنا منع کرتے ہیں وہ مانگنا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات کو سن رہے ہیں، اور میں مانگوں گا تو وہ مجھے دے دیں گے۔ میری نوکری جو ہے وہ نہیں لگ رہی تو میں مانگوں یا رسول اللہ میری نوکری لگا دیجئے تو نوکری لگ جائے گی۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو رسول اللہ مجھے اولاد دے دیں گے۔ تو اس طرح کی جو مدد مانگنا ہے نا، اس سے منع کیا جاتا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کر دوں یا آپ میری مدد کر دو یہ شرک ہو سکتا ہے تو انتہائی جس کی عقل نہایت ہی کمزور ہو وہ بھی اس کو مذموم، شرک تو دور کی بات، مذموم بھی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن جب آپ منع کریں گے کہ بھائی آپ اللہ سے مانگے، دوسرے سے نہیں مانگے، دوسرے سے مانگنا شرک ہے، تو بولیں گے لو تم تو آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، شرک ہو گیا۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ تو جس مانگنے سے منع کیا جاتا ہے وہ ہے ما فوق الاسباب مدد، یعنی میں یہاں بیٹھے ہوئے کہنا کہ یا رسول اللہ مجھے اولاد دے دیجئے، تو یہ کسی رسول یا کسی نبی، کسی ولی کی قدرت میں نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ما فوق الاسباب مانگے تو اللہ تعالیٰ مدد فرما دے گا۔ اب دوسرے کے لیے بھی ہم نے یہ بات مانی تو کیا ہوا؟ شرک ہو گیا۔ اللہ کی صفت میں دوسرے کو آپ شریک کر دیا، یعنی اللہ کی صفت یہ ہے کہ ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، تو ہم نے بندے کو بھی ما فوق الاسباب مدد کا صلاحیت والا، یعنی مدد کی صلاحیت اس میں ہے، یہ ہم نے مان لیا، تو اب یہ شرک ہوگا۔ اس کے جواب میں مخالفین کی طرف سے آپ اکثر یہ بات دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ذاتی طور پر دیتا ہے اور بندہ عطائی طور پر دیتا ہے، تو ولی ہو یا نبی ہو، ولی کو بھی آپ ذرا سائڈ میں کر دیں، اس کا معاملہ الگ ہے۔
جو نبی ہے وہ اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے. تو ذاتی عطائی کا فرق ہو گیا تو شرک کہاں ہوا؟ شرک تو نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے. دیکھیں اس کا جواب بالکل سمپل ہے کہ ذاتی عطائی کی بحث تو وہاں ہوگی جہاں اللہ نے عطائی طور پر کسی کو طاقت دی بھی ہو. اللہ سنتا ہے، بندہ سنتا ہے، بندہ عطائی طور پر سنتا ہے، اللہ ذاتی طور پر سنتا ہے. تو یہاں پر تو سننے کی طاقت اللہ نے دی بھی ہے نا، تبھی تو ہم بول رہے ہیں نا عطائی طور پر بندہ سنتا ہے. اللہ نے کسی کو عطائی طور پر طاقت دی ہی نہیں ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عطائی طور پر کوئی جو ہے فلاں کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا کہ عطائی طور پر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہی نہیں ہے. تو یہ جب اللہ نے کسی کو طاقت نہیں دی، ہم اپنے پاس سے بولیں گے کہ ما فوق الاسباب فلاں شخص بھی مدد کر سکتا ہے، فلاں مردہ بھی مدد کر سکتا ہے. اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا. ہی اگر پہلے مسلمان تھا پھر اس طرح کی اس نے بکواس کری ہے تو اب وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہیں کرایا جائے گا، اور نہ ہی جو ہے اسے قبور مسلمین میں دفن کیا جائے گا. وراثت بھی نہیں ملے گی اگر زندہ ہے. وہ کوئی مسلمان مر جائے تو اس کو وراثت بھی نہیں دی جائے گی، وہ کافر ہے. وہ کافر کو وراثت نہیں ملتی مسلمانوں کی. تو سارے کے سارے کافروں کے احکام ان پر لاگو ہوں گے. نہ اہل توحید جو ہے ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. کافر ہیں وہ، جن کا یہ عقیدہ ہے دائرہ اسلام سے خارج، شرک کر رہا ہے نا وہ. تو ذاتی عطائی کے فرق سے آپ شرک سے نہیں بچ سکتے. ذاتی عطائی کی بحث وہاں ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر قوت دی. اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر قوت کسی کو دی ہی نہیں ہے، تو یہ بحث نہیں ہو سکتی. یہ تو انبیاء کے لیے، کہ انبیاء کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ عطائی طور پر وہ ان کی جو ہے وہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے مدد کرنے کی. اچھا، پھر اس کے اوپر الگ سے صفات میں اور شریک کیا جا رہا ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد نبی بھی سنتا ہے ہر چیز کو، ہر چیز کو دیکھتا ہے. یہ الگ شرک ہے. ما فوق الاسباب بندہ مدد کرتا ہے، یہ ایک شرک. پوری کائنات کو دیکھتا ہے، دوسرا شرک. پوری کائنات کو سنتا ہے، تیسرا شرک ہو گیا. ذاتی عطائی کی کوئی بحث ہی نہیں ہوگی یہاں پر، کیونکہ ذاتی عطائی طور پر اللہ نے دیا ہی نہیں، تو اپنے پاس سے دے گا، اپنے پاس سے قرار دے گا تو بھی شرک کا یہ مرتکب ہوگا. یہ تو انبیاء کے لیے. لیکن ولیوں کے لیے یہ بات ماننا تو دور کی بات. صرف کسی ولی کو زندہ مانا اس نے کہ ولی زندہ ہے، یعنی مرنے کے بعد ولی زندہ ہو جاتا ہے. بس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ زندہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا وہ زندہ ہے، بس وہ زندہ ہے. لیکن اب یہ دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ ایک کفر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں حشر میں جمع کرے گا، پھر تمہیں حشر میں حیات دے گا. تو حشر کی زندگی اور دنیاوی موت کے درمیان کوئی زندگی نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یعنی تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم پہلے مردہ تھے. اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. زندہ کب کرے گا؟ حشر میں زندہ کرے گا نا، حشر میں زندہ کرے گا اور موت دے گا. تو دنیاوی موت اور حشر کی حیات کے درمیان کوئی زندگی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زندگی بیان نہیں کری. فرمایا کہ موت دے گا پھر تمہیں حشر میں زندہ کرے گا. تو اب صرف حیات حشر میں ہی ملے گی، اس سے پہلے کوئی حیات نہیں ہے. اس سے پہلے حیات مانا دائرہ اسلام سے خارج. قرآن کی آیت کا انکار ہے. ایک نہیں کئی آیتیں ہیں. ایک آیت میں نے آپ کو بیان کری ہے. قرآن میں آپ سرچ کر لیں، اگر آپ کے پاس موبائل میں اپلیکیشن ہو، قرآن کی اپلیکیشن ہو، اس میں آپ سرچ کریں، اس طرح کے الفاظ لکھ دیں یمیتکم ثم یحییکم، تو کثیر آیتیں نکل آئیں گی.
جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے انک میتون و انہم میتون، یعنی یہ رسول اللہ کو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بے شک تم مردہ ہو اور وہ بھی مردہ ہیں، تم بھی مر جاؤ گے وہ بھی مر جائیں گے، تم بھی میت ہو وہ بھی میت ہے. میت مردے کو بولتے ہیں نا. تم بھی انک میتون، تم بھی میت ہو وہ بھی میت ہے، وہ بھی مر جائیں گے تم بھی مر جاؤ گے. اب سب مر جائیں گے. اب یہ کہنے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ولی. ولی کے لیے یہ ما فوق الاسباب کی طاقتیں اور یہ سب مانگنا تو الگ ہے. زندہ ہی مان لیا وہ کافر ہے، زندہ ماننے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب اس پہ فرض ہے کہ وہ توبہ کرے اور اپنا عقیدہ صحیح کرے قرآن کے مطابق. قرآن نہیں پڑھو گے نا، حدیث نہیں پڑھو گے، یہی حال ہوگا. بھائی قرآن حدیث کو چھوڑ کے بیٹھے ناجائز تقلیدیں کر رہے ہیں نا، یہی حال ہوگا. کفر ہی پھیلے گا. پھر ان کی موٹی عقل میں آتی بھی نہیں ہے باتیں. سمجھایا اگر نہیں، ہمارے علماء نے تو کہہ دیا، تمہارے علماء نے کہہ دیا، دیکھ تو لو. جب تم مرو گے تو علماء آئیں گے تمہارے قبر میں تمہیں بچانے کے لیے. ہمارے علماء نے کہہ دیا. اللہ کے سامنے تم بولو گے ہمارے علماء نے کہا تھا یہ شرک نہیں ہے، حلال ہے، ہمارے علماء نے کہا تھا، وہ حلال ہو گیا. پھر اللہ قبول کرے گا اس کو. مشرکین مکہ وہاں آ کے اگر بالفرض مشرکین مکہ وہاں آ کے بولے ہمارے جو ہے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا، وہ جائز سمجھتے تھے اس کو، تو وہاں بچ جائے گا وہ لوگ. یہودی ہیں، یہودیوں کی کتابوں سے یہ بات مٹا دی گئی تھی. ان کے علماء نے یہ باتیں مٹا دی تھی کہ رسول اللہ آئیں گے. ان کے وہ جو نیچے والے عوام تھی وہ یہی بولتی تھی کہ ہمارے علماء تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ نبی آئے گا، ہمارے علماء تو یہ فرما رہے ہیں. وہ بھی اس طرح بولتے تھے. تو کیا یہ عذر لے کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گے؟ بولا ہمارے علماء نے تو یہ کہا، ہم تو کافر نہیں ہیں. جہنم میں جھونک دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو، مشرکین مکہ کو جائیں گے نا جہنم میں. تو یہ کہنا کہ ہمارے علماء نے کہہ دیا، اس سے تم ابھی تمہیں اب کیسے بچ سکتے ہو؟ اور نہ یہ بات بالکل عقل میں بھی نہیں آتی علماء نے کہہ دیا. علماء کو صاحب شریعت ہیں کیا؟ شریعت لے کے اترے ہیں کیا علماء؟ علماء حرکتیں کر رہے ہیں ان کے سارے بیٹھے ہیں، وہ ایک چیز کو پھیلاتے رہتے ہیں. بھائی آپ کو غیر جانبدار ہو کر غور و فکر کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ قیامت آ جائے گی کیا؟ قیامت تو نہیں آ رہی نا. ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ولی زندہ ہوتا ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ولی زندہ ہے، مرنے کے بعد وہ زندہ ہو جاتا ہے اور اس میں طاقت آتی ہے کہ وہ پوری کائنات کی مدد کرتا ہے. ما فوق الاسباب، وہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے. جس طرح ہاتھ پہ ہمارے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہوتا ہے، تو جس طرح ہم رائی کے دانہ کو دیکھتے ہیں، اس طرح پوری کائنات کو ولی دیکھتا ہے. اتنی طاقت آ گئی اس میں، اور وہ پوری کائنات کو سن بھی رہا ہے. یہ عقیدہ ہے آپ کا. نبی کا بھی ایسا ہی، نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے. تو بھائی ذرا دیکھ تو لو کیا دلائل ہیں علماء کے. اس میں حرج کیا ہے دیکھنے میں؟ غیر جانبدار ہو کر اس کو دیکھو، جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو آپ دیکھو، صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اس کو آپ دیکھ تو لو کم سے کم. یہ کہہ کر سبک دوش ہو جانا نہیں ہمارے علماء نے کہہ ٹھیک کہا ہوگا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ٹھیک کہا ہوگا اس کی کیا گارنٹی؟ بالکل یہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے آپ تو. بھائی یہ بچانے تھوڑی آئیں گے قبر میں علماء، پیر فقیر بچانے تھوڑی آئیں گے، گمراہ کر دیں گے لوگ. تو انہوں نے بگاڑا دین، گمراہ کیا پیر فقیروں نے، ابھی بھی گمراہ کر رہے ہیں. مزارات پہ جا کے دیکھیں. آپ کو کوئی بدعت پہ کتاب لکھنی ہو نا، بدعت پہ، بدعت اور شرک، تو کوئی مفصل مدلل کتاب لکھنی ہو، کوئی مثالیں چاہیے ہو نا آپ کو، آپ وہاں مزاروں میں چلے جائیں. ایک سے ایک شرک ملے گا اور ایک سے ایک بدعت ملے گی، ایک سے ایک. رسول اللہ نے صاف صاف قبر پہ عمارت بنانے سے منع کیا. رسول اللہ نے صاف صاف منع کیا. لیکن آپ کو وہاں پر قبروں پہ عمارت بنائی ہوئی نظر آئے گی. مزار عمارت ہی بنا رہے ہیں نا قبر پہ. رسول اللہ نے صاف صاف منع کیا. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے قبروں پر عمارت بنانے سے منع فرمایا، بخاری کی حدیث. لیکن بنا ہوا. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی جو ہم قبر ہے نا، قبر کے اوپر تھوڑی بنا رہے ہوں، وہ ارد گرد پتھر کھڑے ہوئے یوں عمارت بنی ہوئی ہے. جاہلانہ تعویل دیکھو. رسول اللہ فرما رہے قبر پہ عمارت نہیں بناؤ.
قبر پہ عمارت نہیں بناؤ، رسول اللہ فرما رہے ہیں. اور یہ بول رہے ہیں ہم لوگ قبر پہ تھوڑی بنا رہے ہیں، قبر پہ تو تب بنے گی نا جب قبر کے اوپر بالکل بالکل اوپر عمارت بنائی جائے. بھائی کبھی عمارت قبر کے بالکل اوپر بنتی ہے؟ ایک اول درجے کے جاہل ہے. بھائی بالکل قبر کے اوپر بالکل عمارت بنتی ہی نہیں ہے، ارد گرد ہی بنتی ہے نا. تو وہی عمارت منع کی ہوگی جو تم بنا کے بیٹھے ہو قبروں پر، مزار بنا کے بیٹھے ہو، اسی کو منع کیا ہے، وہی منع کیا ہے رسول اللہ نے. اوپر تو بنتی ہی نہیں ہے، تو اب تم کون سی عمارتوں کی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ بخاری میں صاف صاف قبر پہ عمارت بنانے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے. مزاری ہے وہی ہے، بدعت نہیں ہے، یہ حرام ہے. بدعت تو الگ چیز ہوتی ہے، یہ حرام ہے. یہ رسول اللہ نے منع کیا ہے ایسے صراحتاً. تو تقلید کریں گے، قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے تو یہی حال ہوگا. نہ شرک سمجھ میں آئے گا، نہ بدعت سمجھ میں آئے گا. اب تک کہ بدعت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو، بدعت کی تقسیمیں کر رہے ہیں. اچھی نیت سے کرو کوئی ایسا کام جو رسول اللہ کے اس میں نہیں تھا دور میں تو ثواب ملتا ہے، بری نیت سے کرو تو عذاب ملتا ہے. یہ بدعت کی تعریف ہے ان کے. جو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا اب ہے وہ، یہ بدعت. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کون سی بدعت ہے بھائی؟ یہ بدعت نہیں ہے، اسے بدعت نہیں کہتے. بدعت سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے، شرک سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور کر دیا. جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ شرک یوں ہیں اور ہم شرک نہیں کر رہے، ہم تو عطائی طور پر مانتے ہیں، بڑے دلائل دے رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک تعداد کو آپ دیکھ لیں، تفسیر سے ایک تفسیر نہیں پڑھی ہوگی اس نے، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہوگا اس نے. قرآن حدیث آتا نہیں ہے، حدیث سامنے آتی ہے تو اپنے مطلب کی تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے مطلب کے معنی نکالنے لگ جاتے ہیں اس میں سے. تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ تمہارے دماغ پہ تو پردے ڈال دیے ہیں. تو شرک جو ہے، ذاتی عطائی کا فرق کرنے سے آپ شرک سے نہیں بچ سکتے. ذاتی عطائی کی بحث وہاں چھڑے گی جہاں پر اللہ نے عطائی طور پر طاقت دی ہوئی ہو. اللہ نے عطائی طور پر طاقت نہیں دی ہوئی. غیر جانبدار ہو کر آپ خود اس کو دیکھیں. جو کہتے ہیں نا کہ طاقت دی ہوئی ہے، ان کی کتابوں کو دیکھیں. معتبر ترین جو کتابیں ان کی ان کو دیکھیں جن میں دلائل جمع کیے گئے ہیں. جاہلا کے مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی جو ہے، آپ اسے دیکھیں کیا دلائل دیے، لیشڑ دلائل دیے ہیں اس میں. قادیانی بھی دلائل دیتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نبی تھا، اس پہ دلائل دیتے ہیں وہ لوگ. اور اس بات پہ بھی دلائل دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس پہ دلائل دیتے ہیں قادیانی. قرآن کو بھی مانتے ہیں قادیانی، حدیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن دائرہ اسلام سے خارج. سب کو مانتے ہیں، دلائل وہ بھی دیتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا دلائل معتبر ہے یا نہیں، شبہ بنتا ہے یا نہیں. کفر کر کے اس پر پردے ڈالنا قرآن و حدیث سے، اس سے انسان کفر سے نہیں بچتا، کفر میں تو پھنس چکا ہے. تو جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ مرنے کے بعد ولی زندہ ہو جاتا ہے، یا مرنے کے بعد نبی میں اس طرح کی طاقت ہوتی ہے، یا جو بھی ہے، جو بھی عقیدے ہوتے ہیں بریلویوں کے، جن کا یہ عقیدہ ہے تو ان کو چاہیے وہ دیکھیں اس کو، ان کی کتابوں سے دیکھیں کہ ان کے دلائل کیا ہیں. بالکل غیر جانبدار ہو کے یہ نہیں سوچیں کہ میں بریلوی ہوں یا میں شیعہ ہوں، میں فلاں ہوں. یہ مت دیکھیں، یہ دیکھیں حق کیا ہے. مجھے ان دلائل میں غور و فکر کر کے حق معلوم کرنا ہے کہ حق بات کیا ہے. جو بھی حق بات ہوگی میں اسے لے لوں گا. یہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو حق بات سمجھ میں آئے گی. کئی ایسے لوگ تھے جو اس عقیدے کا شکار تھے، یعنی بریلوی تھے یا جو بھی تھے، پھر بعد میں انہیں جب بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے وہاں سے رجوع کر لیا، انہوں نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا. تو آج کا میرا بیان اسی لیے تھا کہ ذاتی عطائی کا جو ایک بحث کی جاتی ہے ذاتی عطائی کی، اس کے ذریعے جو عوام کے ذہن میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، ہم تو عطائی طور پر مانتے ہیں، تو اس کا ابھی دفعہ ہو جائے. اور باقی جو بھی یہ میرے طرف سے یہ تھا کہ میں ایک ذہن یہ بھی تھا کہ میں جو ہے وہ بتاؤں گا کہ جو جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے طرف سے
پوری کوشش کریں کہ واقعی یہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں. کوشش کریں، سمجھیں. علماء جو ہے آپ کی قبر میں آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے. جب اللہ عذاب دے رہا ہوگا نا، بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، صرف اللہ بچائے گا. آپ کے اعمال بچائیں گے. اعمال صحیح ہوں گے تو آپ محفوظ ہیں، اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو آپ محفوظ ہیں.